बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकदार हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम मालूमात और इंतहाई अहम खबरें। वो कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है। तो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ भी हकीकी मानों में ऐसा ही हो रहा है। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि मुस्लिम लीग नवाज के खुद लोग जो हैं, उनके अपने रहनुमा, उनके अपने कारकुनान, उनके अपने वोटर, उनके अपने सपोर्टर ये कह रहे हैं कि जनाब हमारे तिलों में अब तेल नहीं है और मुस्लिम लीग नवाज जो है ये इलेक्शन आने से पहले ही, शेड्यूल आने से पहले ये इलेक्शन हार चुकी है। इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनान, वोटर, सपोर्टर अपनी लीडरशिप से कह रहे हैं कि जागते रहना मियाँ साहब, हम पर न रहना, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं, ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। इसकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज ने एक पंगा ले लिया है और वो पंगा जो है वो बहुत महंगा पड़ गया है। वो पंगा काफ़ी महंगा पड़ गया है। तो बहरहाल खबरों की तरफ बढ़ते हैं। इस वक्त हालात वाक़यात ये हैं कि वाक़तन ये हकीकी बातें बता रहा हूँ, ये कहने सुनने की बातें नहीं है। मुस्लिम लीग नवाज, उनको अपनी हैसियत उर्फ़ी का पता चल चुका है। उनकी अपनी पार्टी और अपने रहनुमा जो हैं, वो जो रिपोर्ट मियाँ साहब को सबमिट कर रहे हैं, सबमिट कर चुके हैं डरते डरते, और मरीम साहिबा को भी, वो ये है कि हम इलेक्शन नहीं जीत सकते और ये अगला इलेक्शन जो है वो किसी भी सूरत में हो जाए, स्टैब्लिशमेंट हमें सपोर्ट करे, हमें पोलिंग डे पे हमें सपोर्ट मिली जाए, हम कोई धांधली भी करवा लें, लेकिन हम इलेक्शन नहीं जीत सकते। ये मुस्लिम लीग नवाज का अपना इंटरनल जो है ये ब्रीफिंग है, जो कि नवाज शरीफ साहब को बताई गई है। इसलिए मियाँ साहब से कहा गया है कि जनाब अब हम इत्तेहादियों की तरफ चलते हैं, क्योंकि छोटे ग्रुप्स को साथ मिलाएंगे तो बात बनेगी, वरना हम इलेक्शन नहीं जीत सकते। इजलास हो रहे हैं, मुसलसल हो रहे हैं। कल से मियाँ साहब नमदार हुए और उन्होंने मुलाकातें भी शुरू की हैं। आज उस सिलसिले की पहली मुलाकात हुई है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल साहब, और ये आए थे। उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात में ये कहा गया जी हम मिलकर अगला इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन एक कमेटी बना दी गई है। कमेटी ने फिर अगले 2-3 हफ्तों में रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो MQM के बारे में बता दूं कि इस वक्त ज़ाहिर है, जब छोटी पार्टियों को पता है कि मुस्लिम लीग नवाज नहीं जीत रही और वो हार रही है और छोटे ग्रुप्स की अशद ज़रूरत है, तो जो छोटी जमातें हैं उन्होंने भी अपना भावबंद जो है वो बढ़ा दिया है। और वो भी कहते हैं कि ज़रा जी तेल देखें और तेल की धार देखें। अब ये नहीं है कि ब्लैंक चेक मुस्लिम लीग नवाज को दे दिया जाए और उन्हें कहा जाए कि ठीक है जी हम आपके पीछे हैं, आप हमारे इमाम हैं, तो जो मुस्लिम लीग नवाज कहेगी वही MQM के कहेगी, जो मुस्लिम लीग नवाज करेगी वही हम करेंगे। तो ये इस तरह होता नहीं है। लिहाजा MQM के वफद ने मुलाकात की और फैसला बज़ाहिर ये जो बाहर आके बताया गया, ये जी मिलकर फैसला हुआ है कि इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन MQM वाले कहते हैं कि नहीं जनाब, ये इतना आसान नहीं है, बल्कि उसके बदले में हमें मिलेगा क्या और हमारे साथ क्या होगी। उसकी वजह यह है कि मरीम साहबा मुस्लिम लीग नवाज लाहौर में इनके हल्के कोई भी नहीं है। पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ, कोई एक हल्का भी ऐसा नहीं जिसके बारे में 100% श्योर हो कि यहाँ से मियाँ साहब को खड़ा किया जाएगा तो हम जीत जाएंगे, या मरीम साहब को खड़ा किया जाएगा तो मरीम साहब जीत जाएंगी। ऐसा है नहीं। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने जो मेन लोग हैं, 20 लोग आप कह लें पूरे, उसमें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी शामिल है, उसमें परवेज़ खटक की जमात भी शामिल है, उसमें मुस्लिम लीग नवाज भी शामिल है, जो बहुत ज़्यादा हदफ तनकीद, और उसमें JUI भी शामिल है। तो इमरान खान साहब ने ये चैलेंज कबूल किया हुआ है कि इनको नहीं जीतने देना। यानी कि शरीफ फैमिली, वो कहता है शरीफ फैमिली को जी, वो कहते हैं मैं चैलेंज करूंगा, जहां जहां अगर मुझे इजाज़त मिली, उन्होंने कहा जी इलेक्शन लड़ने की, तो हर उस हल्के में मैं जाऊंगा जहां पे नवाज शरीफ साहब होंगे, मरीम साहबा होंगी, हमजा शहबाज होंगे, शहबाज शरीफ होंगे, हम मुकाबला करेंगे। अदरवाइज उन्होंने ये तकरीबन 15 लोग जो हैं वो तैयार किए, 15-20 लोग, ये बड़े बड़े लोटों के लिए, और जो उनके बदतरीन मुखालफिन हैं उनके लिए इमरान खान साहब ने तो तैयार कर लिया है। और उसके अकॉर्डिंगली, उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली आगे बढ़ा जाएगा। और वो बड़ी काया स्ट्रेटेजी है इमरान खान साहब ने जो बनाई है कि इन लोगों को, जो बड़े बड़े लोग हैं, टॉप क्लास कह लें, पहले दर्जे की, और फिर उसके बाद उससे थोड़े से निचले दर्जे की, जो उसके राइट लेफ्ट होते हैं मियाँ साहब के और मौलाना के, उन सबको हम टफ टाइम देंगे और ऐसे उम्मीदवार मैदान में लाए जाएंगे कि वो उम्मीदवार जो है वो बैठेगा भी नहीं और फिर इनके कच्चे छठे भी खोलेगा, वो बताएगा भी, इनको चैलेंज भी करेगा। हुआ ये है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि मियाँ साहब जो हैं, नवाज शरीफ साहब, अब उन्होंने एक पैगाम भिजवाया पिंडी। उन्होंने कहा जी कि मेरा एक तो मिजाज, वो कहते हैं कि ऐसा है कि मैं कोलिशन गवर्नमेंट के साथ नहीं चल सकता,
اور پچھلی بھی ایک جو کولیشن گورنمنٹ کا تجربہ ہوا وہ اچھا نہیں رہا، اور پھر نہ ہی پیپلز پارٹی کے لیے اچھا رہا، نہ ہی عمران خان صاحب کے لیے اچھا رہا. لہٰذا میں نے کولیشن گورنمنٹ میں نہیں جانا. تو مجھے سادہ اکثریت لے دیں آپ. اور یہ باتیں وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ بند کمرے میں بیٹھ کے، نہیں، اوپنلی کہہ رہے ہیں. لہٰذا میاں صاحب نے میسج کنوے کروایا ہے پنڈی کہ جناب مجھے سادہ اکثریت چاہیے، اور وہ بھی کمفرٹیبل میجورٹی چاہیے، تاکہ میں اپنا ایجنڈا آگے بڑھا سکوں اور پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کر سکوں، پاکستان کے عدالتی نظام کو ٹھیک کر سکوں، اور جو کچھ اس وقت پاکستان میں بدنظمی پائی جاتی ہے میں اس کو ٹھیک کر سکوں. مجھے سادہ اکثریت لے کے دیں. یہ پنڈی میں انہوں نے درخواست بھجوائی ہے، اور اس کا اظہار رانا تنویر صاحب نے کل پروگرام میں بھی کر دیا کہ میاں صاحب تو کمفرٹیبل میجورٹی میں اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ہمارا منشور جو ہے وہ تو تبھی امپلیمنٹ ہوگا نا جی کہ جب ہمارے پاس میجورٹی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لالی پاپ بھی دے رہے ہیں. میں نے بتایا نا بوٹ پالش کی انتہا کی ہوئی ہے، اصول سب ہر جگہ ردی کی ٹوکری میں. ایک اور بوٹ پالش کا سلسلہ بھی شروع ہوا ہے. کل ملاقات ہوئی مسلم لیگ نواز کے ہی رہنما ہیں، سینیٹر ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ قیوم صاحب. تو قیوم صاحب ملاقات کر کے آئے، اور پھر انہوں نے کیا کہا، انہوں نے باہر آ کے ایک مقدمہ پیش کیا کہ ملٹری کورٹس بہت لازمی ہیں، فوجی عدالتیں ہونی چاہیے، 9 مئی کے جو لوگ ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. تو اب انہوں نے ایک اور پیشکش کر دی ہے پنڈی کو، جناب اگر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے یہ جتنے بھی لوگ آپ نے پکڑے ہوئے ہیں، ان کو اگر آپ نے فوجی عدالتوں سے سزائیں دلوانا ہے یا دینی ہے سزائیں، تو ہم حاضر ہیں. ہم آ کے ملٹری کورٹس کو بھی سپورٹ کریں گے، اور ہم آپ کو فوجی عدالتیں دیں گے. آپ جو ہیں فوجی عدالتوں کے ذریعے ان کا کریا کرم کر دینا. یہ ہو رہا ہے، لیکن ہمیں میجورٹی چاہیے. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سمپل میجورٹی چاہیے اور کمفرٹیبل میجورٹی چاہیے، اور یہ عرضی انہوں نے پنڈی میں ہی ڈالی ہے. یہ سارا جتن کیوں ہو رہا ہے؟ ادھر ایم کیو ایم سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ادھر یہ معاملات ہو رہے ہیں. تو ہو یہ رہا ہے دراصل مسلم لیگ نواز نے خود ہی سروے کروا لیا، خود اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لی. کون بیوقوف کہتا ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ مقبول ترین جماعت ہے، یا وہ صرف مقبول ہے ترین تو رہنے دیں، کیونکہ ترین تو ہیں جہانگیر ترین صاحب، انہوں نے تو اپنی علیحدہ پارٹی بنائی ہوئی ہے. تو مقبول جماعت ہے مسلم لیگ نواز. یہ ان کی ایک غلط فہمی تھی اور وہ ختم ہو گئی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ پھر بھی نہیں یقین آیا تو پی ایم ایل این ڈیجیٹل ان کا آفیشیل اکاؤنٹ ہے مسلم لیگ نواز کا، اور نواز شریف صاحب کا ڈی پی لگا ہوا ہے، ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے، ایسی بات نہیں ہے. تو انہوں نے ایک سروے کروانا شروع کر دیا جی ایکس پہ، جو ہے سوشل میڈیا کا فورم ایکس صاحب کا ٹویٹر، وہاں پہ انہوں نے ایک سوال داغا. انہوں نے کہا جی جنرل الیکشن 2024 آپ کا ووٹ کس پارٹی کے لیے ہے؟ یہ سوال پوچھا گیا سروے میں، اور پی ایم ایل این ڈیجیٹل کے نام سے ان کا اکاؤنٹ ہے، اور اس پہ آپ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں. تو اس میں جنرل الیکشن 2024 آپ کا ووٹ کس پارٹی کے لیے ہے، یہ سوال پوچھا گیا. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ جس جماعت کا وہ ہوتا ہے، اس کی فالوئنگ ہوتی ہے، تو زیادہ تر لوگ جو ہیں اسی کی جماعت کے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا، بہت کم لوگ ہوتے ہیں، میڈیا پرسن چلے جائیں گے، کچھ اور چلے جائیں گے، لیکن میجورٹی جو ہے اس اکاؤنٹ کی فالوورز کی وہ وہی ہوتی ہے جو پارٹی ورکر ہوتا ہے. تو پارٹی ورکر کیا کہہ رہا ہے یہ بھی ذرا سن لیں. سوال پوچھ لیا. تو اب تک یہ ہوا جی کہ تقریباً 5 گھنٹے 20 منٹ ابھی باقی تھے. 24 گھنٹے کا بالعموم ٹائم رکھا جاتا ہے، تو 19 گھنٹے کا یہ مکمل ہوا تھا. 19 گھنٹے میں 37,455 ووٹ آئے تھے، اور اس میں کہا گیا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے حق میں صرف 16% ووٹ تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی 2% ووٹ تھے، اور دیگر جماعتوں کے بارے میں 1% ووٹ تھا، اور پاکستان تحریک انصاف 81% ووٹ. 81% ووٹ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ 81% کہ ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے، عمران خان کو دینا ہے. 81% ووٹ یہ کہہ رہا ہے پی ایم ایل این ڈیجیٹل کے اکاؤنٹ پہ جا کے ان کے فالوورز یہ کہہ رہے ہیں، یعنی مسلم لیگ نواز کے فالوورز، ان کے جو ایکس جو ہے پوسٹ ایکس فورم ہے اس کو فالو کرنے والے. یہ ہے سچویشن. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف 81%. یہ ہے سچویشن، یہ ہے جو کہ نیند حرام کیے ہوئے ہے اور ان لوگوں کو سونے نہیں دے رہی. تو معاملات صرف یہیں تک نہیں رکے، بلکہ معاملات اس سے بھی آگے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں.
مقدمات کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ جا کے آپ میرے دوسرے چینل پہ سن لیں کہ توشخانہ بھی اور سارا سائفر کیس یہ سارے چل رہے ہیں، لیکن ابھی فوری طور پہ نہ ہی ٹرائل کو روکا گیا اور وہ ٹرائل بھی چلتا رہے گا، ادھر فیصلہ بھی، ہیئرنگ بھی چلتی رہے گی، تو دیکھنا پھر تو ایک اور کام کیا گیا میاں صاحب نے بھی، بشیر مہمن ڈی جی ایف آئی اے ہمارے دوست بہت اچھے پی ایس پی پولیس سروس کے ہیں، گریڈ 22 میں ریٹائر ہوئے ہیں، ڈی جی ایف آئی اے تھے، اور جب ڈی جی ایف آئی اے تھے تو انہوں نے مسلم لیگ نواز کا جو نیریٹو ہے اس کو آگے بڑھانا شروع کر دیا، اور بطور ڈی جی ایف آئی اے ان کو کہا گیا تھا کہ آپ انٹروگیٹ کریں اور انٹروگیشن لیں کہ یہ جو شریف فیملی کے یا ان لوگوں کے جو کرپشن ہے ان کو لے کے آئیں، تو انہوں نے نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھ پہ سخت ترین قسم کا پریشر ڈالا جا رہا ہے، لہٰذا اس بات پہ انہوں نے یہ کام کیا تھا۔ تو جو پی ایم ایل این ڈیجیٹل پاکستان مسلم لیگ نواز ڈیجیٹل کا جو اکاؤنٹ تھا، ایکس اکاؤنٹ، اس پہ جو انہوں نے سروے کروایا گیا تھا وہ سروے ڈیلیٹ کر دیا، وہ پوسٹ ہی ڈیلیٹ کر دی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں 81% کے مقصریت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو لوگ ووٹ دے رہے تھے اور یہ مسلم لیگ نواز کے اپنے تھے، تو وہ جو پوسٹ ہے وہ ڈیلیٹ کر دی گئی ہے اور اب اس کا نام و نشان نہیں ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں کہ جناب وہ پھر کیا ماجرا ہوا۔ اب جو سندھ کی سچویشن ہے، میں آپ کو سندھ کی پہلے بتا دوں کہ سندھ میں کیا ہوا۔ سندھ کی صورتحال 2018 کا الیکشن، پارٹی پوزیشن میرے سامنے پڑی ہے، اس میں مسلم لیگ نواز کو ایک بھی سیٹ نہیں ملی تھی، ایک بھی سنگل سیٹ بھی نہیں ملی تھی۔ پیپلز پارٹی کو 76 سیٹیں ملی تھیں، پاکستان تحریک انصاف کو 23، ایم کیو ایم پاکستان کو 14، اور اس کے بعد جی ڈی اے کو 11، ایم کیو ایم حقیقی کو 2، ٹی ایل پی کو 2، انڈیپینڈنٹ 1 اور ایم ایم اے 1، یہ سیٹیں ملی تھیں پاکستان کی مختلف جماعتوں کو، اور اس میں سے ایک سنگل سیٹ بھی نہیں ملی نون لیگ کو 18 کے الیکشن میں۔ تو اب یہ ایم کیو ایم سے مدد مانگ رہے ہیں کہ جناب ہمیں کوئی 2-4 سیٹیں دے دیں، ایک تو مریم صاحبہ کو الیکشن پہنچانا ہے ہر صورت میں اسمبلی، ان کا بھی مشکل ہے، اور پھر حمزہ شہباز کا مشکل ہے، شہباز شریف صاحب کا مشکل ہے، نواز شریف صاحب کا مشکل ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ لاہور میں کوئی ایک بھی حلقہ ایسا نہیں ہے، ایک بھی حلقہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہہ سکیں کہ جناب یہاں پہ اگر ہم کھڑے ہوں گے تو یہ ہم جیت جائیں گے، یہ اس وقت کی سچویشن ہے۔ لہٰذا نون لیگ اور ایم کیو ایم جو ہے آپس میں وہ کہتے ہیں ہم انتخابی اتحاد بنا رہے ہیں، لیکن یہ آج کی گفتگو ہے، یہ واپس جائیں گے ایم کیو ایم والے سوچیں گے، غور و خوض کریں گے، آج ظاہر ہے منہ پہ تو کچھ بھی نہیں کہتے ہوتے، اس کے بعد ہی اگلی باتیں باہر آتی ہیں، لہٰذا وہ روانہ ہو گئے ہیں اور یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اب تک کی اطلاعات یہی ہیں، اب تک کی صورتحال یہی ہے کہ حالات کافی خراب، کافی سنجیدہ نوعیت کے خراب ہیں مسلم لیگ نواز کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں آگے ہوتا ہے کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔